وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا۔ علیکم ناظرین، روک قلم میں آپ کا استقبال ہے۔ وادی کشمیر میں ایسے ہزاروں افراد ہیں یا ایسے نوجوان موجود ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کیا ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایسے شخص سے ملوائیں گے جو بینائی سے محروم ہے، بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہمارے ساتھ حافظ بشیر احمد حجام صاحب موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ انہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے دوران، یہ سعادت حاصل کرنے کے دوران کن کن مشکلات کا جو ہے سامنا انہیں کرنا پڑا اور کتنے عرصے میں انہوں نے قرآن پاک جو ہے مکمل حفظ کیا ہے۔ بشیر صاحب، پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ ہمیں پہلے زندگی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا رہی اور پھر آپ نے کب جو ہے یہ سوچا کہ آپ کا قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کرنا چاہیے؟ ابتدائی میں نے تعلیم حاصل کی نوگام مڈل اسکول میں، جی تھا۔ میں نے مڈل پاس کیا، پھر اس کے بعد میں سوچتا رہا کہ میں کیا اب کروں۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے دارالعلوم رضاکیہ میں داخلہ لیا، تو میں نے حفظ کرنا شروع کیا۔ میرے استاد تھے وہاں مولانا محمد یونس قاسمی صاحب، انہوں نے میرے اوپر بہت محنت کی، مجھے پڑھایا ایک ایک آیت کر کے، دو دو آیت کر کے، اور جب میں ایک آیت یاد کرتا تھا تو پھر میں دوسری آیت مولانا صاحب سے لیتا تھا ایک آیت سنا کے۔ پھر پہلے میں ایک ایک آیت کرتا تھا، پھر چار چار پانچ پانچ آیتیں، پھر بڑی بڑی آیتیں میں ایک ایک دن میں ایک ایک دو دو آیتیں کرتا تھا، دو دو رکوع کرتا تھا۔ پھر آخر پر میں ایک اتنی بڑی سورت جیسے سورۃ النبا، سورۃ النازعات، سورۃ القلم، یہ اتنی بڑی صورتیں میں ایک ایک دو دو دن میں صرف حفظ کرتا تھا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ بینائی سے محروم ہیں، کیا آپ بچپن سے ہی پیدائشی طور بینائی سے محروم تھے یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ جی حادثہ کوئی ہوا نہیں، لیکن بچپن سے ہے۔ جی جی۔ اچھا آپ نے کب قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کرنا شروع کیا اور کتنے عرصے میں آپ نے قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کیا؟ میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا 2000 میں، اور یہ سن 2000 میں؟ جی سن 2000 میں، یہ سفر رہا تقریباً 2008 تک۔ جی 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 جی۔ اچھا اس دوران آپ کو کس کس کا سپورٹ ملا اور کن کن مشکلات کا آپ کو جو ہے سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ آپ جیسے ابتدا میں نے کہا کہ آپ جو ہے قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ پاتے۔ اس میں مشکلات کا سامنا تو بہت کرنا پڑا، جی۔ البتہ لوگوں نے جو میری داد دی، میرے ساتھ اچھی طرح باتیں کرتے تھے، مجھے ٹائم دیتے تھے۔ جس مولانا صاحب کے پاس میں جاتا تھا مجھے ٹائم دیتا، بولنے کے لیے، تبلیغ کے لیے وہ دیتا تھا۔ جس کو کہتا تھا میں نعت سناؤں گا مسجد میں، وہ اس میں بھی ٹائم دیتے تھے، مجھے ٹائم روکتے نہیں تھے۔ لوگوں نے بھی بڑا ساتھ دیا، میرا گھر والوں سے بھی ساتھ ملا، بہت رشتہ داروں نے بھی بہت سارا ساتھ دیا، تو اس میں مجھے ہمت ملی تو میں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اچھا حافظ صاحب، اگر قرآن جو ہے ایسا مانا جاتا بھی ہے اور ایسا ہے بھی کہ اگر یہ جو ہے جس کو قرآن حفظ ہو، اگر وہ پھر بار بار اسے نہ پڑھے یا اسے ورد نہ کرے تو وہ بھول جاتا ہے، اور آپ نے بھی حفظ کیا ہے، اور اس کو بار بار کیسے آپ سنتے ہیں اور کیسے آپ اس کو آپ نے آج تک اسے یاد رکھا ہے؟ میں بڑے بڑے جو قاری قرآن ہیں ان کی قرات سنتا ہوں، جیسے قاری باسط، قاری وحید ظفر کاظمی، قاری شاکر کاظمی، جو بڑے بڑے قاری صاحبان ہیں ان کی قرات میں سنتا رہتا ہوں، تو اس سے مجھے فائدہ ملتا ہے۔ اور جو یہ قرآن ہے، قرآن انسان کو جلدی یاد بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کو نہ پڑھے انسان تو یہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن قرآن کے معنی ہے جو فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنا، یا بار بار پڑھنے کے آتے ہیں، تو انسان جب بار بار تلاوت کرتا رہتا ہے تو پھر انسان کو قرآن بھولتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے، اللہ بھی اس میں برکت کر دیتا ہے۔ اچھا بشیر صاحب، آپ نے قرآن پاک جو ہے حفظ کیا ہے، مکمل طور پر حفظ کیا ہے، شرف حاصل کیا ہے، اب آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے قرآن کی جو کچھ آیات جو ہے وہ سنا کر انہیں محسوس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا
إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. جزاک اللہ بشیر صاحب. اب آخر پر آپ کی کیا میسج رہے گی آج کے نوجوانوں کے لیے؟ خاص کر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ منشیات میں اضافہ ہو رہا ہے، نوجوان منشیات کی طرف جا رہے ہیں یا دیگر برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہوگی جو قرآن پاک سے دور ہو؟ میری یہی میسج ہے کہ وہ منشیات سے دور رہے، برائی سے اپنے آپ کو بچائیے، بے رحمی سے اپنے آپ کو بچائیے، وہ نماز پڑھیں 5 وقت، کیونکہ قرآن میں آیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی فاحشت کاموں سے روکتی ہے. اور نماز وہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، گھر میں بھی قرآن پڑھیں، اور اپنے دل میں یہ تمنا پیدا کریں کہ ہم بھی کل اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے تو ہم بھی کچھ کر کے ہی جائیں گے، کیونکہ ہمیں قرآن سے اگر دوری حاصل کی، اگر ہم دور رہے قرآن سے تو ہمیں اس سے نقصان ہے. اور اگر ہم قرآن سنیں گے، اگر اس کا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس میں بھی ثواب ہے، وہ ثواب سے خالی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ بشیر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. الحمدللہ.